بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سیکنڈ ایپیسوڈ ہمارا سورہ کہف کے اوپر، اور اس میں ایک انسیڈنٹ جو اللہ رب العزت نے انتہائی خوبصورت طریقے سے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور آج اس واقعے کو ہم احادیث کی روشنی میں اور تفاسیر کی روشنی میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ ہے رضوان بھائی اور روہیل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ، اللہ رب العزت نے جب وہ علم کا ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کے جواب میں اللہ رب العزت ان کو کہتے ہیں، وہ ذرا ناظرین ہمارے جو ہیں وہ سننا چاہیں گے۔ آپ نے اس پہ ماشاءاللہ کافی ریسرچ کیا، اور رضوان بھائی نے بھی، اور اس کے اوپر کچھ احادیث بھی میں سن رہا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ نے اس پہ جس پہ کام کیا، بڑی انٹرسٹنگ، اور مجھے بڑا شوق ہو رہا اس کو سننے کا۔ تو آپ شروع کریں رضوان بھائی اس کو۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا اہم یہ ٹاپک ہے حضرت خضر علیہ السلام والا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایکسپلین کر سکیں یہ حدیث میں جو بڑے پوائنٹس تھے، اہم پوائنٹس تھے جن کو سمجھنا تھا، ہم ود دا ہیلپ آف اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ایک خطاب کرتے ہیں۔ وہ قوم، یہ بہت سی احادیث ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ حوالے چلاتے رہیں گے جہاں جہاں ضرورت ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان الفاظ کو بھی ہائی لائٹ کریں گے جہاں سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، ڈاٹ کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ ڈاٹ کنیکٹ کرنے ہیں بڑے ضروری ہیں اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہیں کہ کیا آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو اور کوئی عالم نہیں آپ سے بڑا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہی بڑا عالم ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرماتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم نے یہ بات اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹا دی؟ تو بہرحال اس کا مفہوم یہی ہے حدیث کا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں اس شخص سے ملنا چاہوں گا، تو مجھے کوئی طریقہ بتائیے، کوئی راستہ بتائیں تاکہ میں ان سے مل سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ مچھلی رکھ لیں، تو زندہ مچھلی نہیں ہے یہ تو، اور یہ ہے بھی حوت۔ روہیل بھائی آپ ذرا ایکسپلین کیجئے کہ چھوٹی مچھلی نہیں ہوتی۔ جی، یہ اصل میں جو نارمل مچھلی ہے نا، جو ہم کھاتے بھی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کی باڈی جو ہے نا وہ یوں مطلب پچکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دم ان کی جو ہے وہ رائٹ لیفٹ موو کرتی ہے عموماً زیادہ تر مچھلیوں کی ہے، اور بڑی سے بڑی مچھلی کی طرف جائیں تو شارک بھی یوں ہی موو کر رہی ہے۔ لیکن ویل مچھلی، ڈولفن مچھلی، ان کی دم چپٹی ہے، وہ یوں اوپر نیچے موو کرتی ہے۔ یہ دونوں کے اندر ایک فرق ہے۔ اب جو ڈولفن ہے وہ بھی ویل کی نسل ہے اس حوالے سے، اور یہ دونوں مچھلیوں میں اور باقی مچھلیوں میں ایک فرق یہ ہے کہ باقی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، جبکہ ویل جو ہے اور ڈولفن جو ہے نا یہ بچے دیتی ہیں، یہ میملز ہیں۔ ایک بہت بڑا تخلیق کا فرق یہ ہے۔ میملز جو ہے جیسا انسان میملز ہیں، کچھ جیسا گائے بکری بھینس میمل جو بچے دینے والے ہیں، تو یہ مچھلیاں بچے دیتی ہیں، جبکہ دوسری مچھلیاں جو ہیں جو جن کی میں بتا رہا ہوں کہ دم ان کی رائٹ لیفٹ موو کرتی ہے، وہ انڈے دیتی ہیں، اور میکسیمم وہ ہیں۔ یہ مچھلیاں تھوڑی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ بات کہی کہ اب ویل مچھلی کی جو نسل ہے، کیونکہ اس کو پرٹیکولرلی جو ہے نا عربی کے اندر کہتے ہیں حوت، تو یہاں پر ذکر آتا ہے حوت کا، اور اسپیشلی ایک دوسری مچھلی جو ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں سمک، ٹھیک ہے سر، یہ لغت میں فرق ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر مینشن حوت کا کیا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جو اللہ نے، اور اس میں اسپیشلی ایک خادم کو انہوں نے لیا ساتھ، یوشع بن نون، ان کا کام ہی صرف یہ تھا، انہوں نے مچھلی اٹھانی تھی، مطلب بیسیکلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے، جب تم سے گم ہو جائے، نشانی جو اللہ نے رکھی تھی کہ جہاں یہ مچھلی تم سے گم ہو جائے وہاں سے تمہاری اس بندے کے ساتھ ملاقات کا آغاز ہو گیا۔ ملاقات کیسے تو رضوان بھائی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی، اصل یہ تھا کہ یہ مچھلی جہاں تم سے گم ہو جائے گی۔ جی جی، آپ نے سمک بتایا اور حوت بتایا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دریائی مچھلیاں ہوتی ہیں، کچھ سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں جو اپنے فنز ٹیل کو یہ تو ساری سمندر میں پائی جاتی ہے, اس میں تو کوئی دریا میں نہیں, اس کا مطلب ہے یہ سمندر میں جا رہے ہیں, یہ جو واقعہ ہے یہ سمندر کا دریا. یہ ایک اور پوائنٹ ہے, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. وہ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ سپورٹ کرتا ہے اس بات کو بھی کہ جہاں پر لفظ آتا ہے نا باہر کا, باہر, جس کو عموماً جو ہے وہ ہم ترجمہ کرتے ہیں دریا, تو دریا جو ہے بہت چھوٹی چیز ہے. باہر جو ہے اٹس اوشن. میں نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں عرض کیا تھا کہ اس کا منیچر ہے بحیرہ, سی. حالانکہ بحیرہ جو ہے جیسے بحیرہ عرب ہے, ٹھیک ہے, جیسے کیریبین سی ہے, جیسے اور بہت سارے آپ ایٹلس اٹھا کے دیکھتے ہیں, اس کی فارم ہے. چھوٹے سمندر جو ہے نا ان کو کہتے ہیں بحیرہ. جو بڑا جیسے اوشن ہے اس کو کہتے ہیں باہر. تو یہ مچھلیاں جو ہیں یہ عموماً یہ باہر کی مخلوق ہیں, یہ ہے ہی باہر کی مخلوق. اچھا, یہ اس پہ ہم آتے ہیں کہ یہ دو سمندر ملنے کی جو جگہ ہے, تو اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ابھی اس پہ ہم پوائنٹ پہ تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ مچھلی رکھ لیں, جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے تو وہیں پر ہی بیسیکلی قرآن سے بھی میں بات کر رہا ہوں اور اس حدیث کی اس جگہ سے کہ وہاں سے ہی ان کو حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا تھا. اب یہ ایک پوائنٹ سے چلے جہاں سے انہوں نے وہ مچھلی لی. اب یہ پہنچتے ہیں ایک چٹان کی طرف. اب چٹان ایسی چٹان ہے کہ وہاں اسپیشلی بتایا گیا, حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح بخاری کی ہے, کہ نمی بھی ہے اور وہاں ٹھنڈک بھی ہے. یعنی کہ یہ ایک علیحدہ سے ایک نمایاں خصوصیت بیان فرمائی اس جگہ کی. اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا, سو گئے. اور وہیں پر ہی یہ مچھلی تڑپی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک آب حیات تھا, واٹر آف لائف, ایک چشمہ ہے جو اس چٹان کے نیچے سے نکلتا ہے. اور جو نمی کی جو بات ہو رہی ہے غالباً اس چشمے کی ہی نمی ہے, جو ہوا میں جو موئسچر آیا ہوا ہے غالباً اسی کا ہی ہے, کیونکہ اس میں ذکر ہے باقاعدہ نمی کا, اور ساتھ اس چٹان کے نیچے چشمے کا بھی ذکر ہے. تو اس پر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس پر اس کا پانی پڑا ہوگا, ٹھیک ہے, اس پر پانی پڑا اس کا, اور اس کے بعد وہ زندہ ہو گئی, اور زندہ ہو کے وہ ٹوکری سے باہر نکل گئی, اپنی جو بھی زنبیل تھی, جو بھی تھیلا تھا, جو اس سے باہر نکل گئی, اور جہاں وہ گری ہے وہاں محراب کا نشان بن گیا. اب محراب کا نشان بن گیا, اور اس کو تفسیر میں ہم نے ابن کثیر میں اگر آپ جائیں گے تو انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ پانی ایسے رک گیا جیسے آج اس سے پہلے کبھی نہیں رکا تھا, اور یہ پتھر نما ایک ٹنل بن گئی, ایک رستہ بن گیا, اور محراب کی اس کی انٹرنس تھی, اور محراب کا ہی اس کا ایگزٹ غالباً ہوگا, کیونکہ محراب بن گیا اور ٹنل بن گئی اور راستہ بن گیا, اور مچھلی اس رستے سے نکل گئی اور پانی رک گیا وہاں. اور وہ بڑی ہی عجیب چیز تھی وہ یوشع بن نون جو ان کے ساتھی تھے ان کے لیے, لیکن مچھلی کے لیے وہ ٹنل بن گئی, راستہ بن گیا, وہ نکل گیا. اور اس کو یہ بات بھول گئی بتانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اور شیطان نے بلا دی. پھر وہ وہاں سے اس پوائنٹ سے, وہاں اس پوائنٹ پہ ان کو حضرت خضر نہیں ملے ہیں, وہ اس پوائنٹ سے آگے چلے گئے. اگلے دن جب چلے گئے تو اس کے بعد انہوں نے کھانا مانگا. اب وہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ مچھلی سے ہی کھا رہے تھے, مچھلی کھائی جا چکی ہوئی تھی, نمک لگی ہوئی تھی, اور اسی کو کھا رہے تھے. اور وہ کھانے پہ ان کو یاد آیا کہ مچھلی تو وہاں پر رستہ بنا لیا تھا اس نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ وہ رستہ ہی تو ہم تلاش کر رہے تھے, وہ تو اس پہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ ہم نے یہ سینٹینس لیا, جو کہ سینٹینس دوسری حدیث میں ہمیں نہیں ملا, اور یہ کلیریفائی کر دیتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ٹنل سے گئے ہیں, نہ کہ واپس آئے. اب قرآن میں نا مختصر سا ایک واقعہ ہے کہ وہ وہاں گئے, وہاں سے ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو وہیں جانا تھا, تو وہاں سے پلٹے اور واپس آئے تو حضرت خضر مل گئے ہیں. تو لیکن جو ڈیٹیل ہے نا, ڈیٹیل آپ کو حدیث میں ملے گی کہ کیسے ملے ہیں. اگر انہوں نے دیکھیں ایک پوائنٹ سے چلے, دوسرے پوائنٹ پہ وہ چٹان تھی, وہاں پر وہ سوئے. اگر تو حضرت خضر نے وہیں ملنا تھا تو وہاں پر تو ان کو نہیں ملے, وہاں تو رات کو بھی رہے ہیں. وہ وہاں سے وہ پوائنٹ سی پہ چلے گئے جہاں سے وہ پلٹے ہیں. جب یوشع بن نون نے ان کو بتایا کہ وہ تو مچھلی نے عجیب طرح سے ٹنل بنا لی تھی, سربا کا ورڈ ہے, ٹنل بنا لی تھی, تو وہاں سے پھر وہ پلٹے ہیں. اور جب پلٹے ہیں, اب یہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث کی, ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس میں جب یوشع بن نون نے ان کو واپس آ کر ان کو وہ جگہ دکھائی, فَأَرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ, حضرت یوشع بن نون نے آ کر ان کو وہ مچھلی والی جگہ دکھائی, یعنی کہ وہ ٹنل دکھائی, جو سربا کا جو قرآن میں ورڈ ہے, ٹنل کا ورڈ ہے, وہ ٹنل دکھائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو مجھے بتائی گئی تھی. بس موسیٰ چل پڑے تلاش میں, اور
خضر علیہ السلام سے ملے، یعنی کہ اس ٹنل میں چلے. یہ آپ اپنے کامن سینس بھی تھوڑی سی اس میں یوز کرنی ہے کہ یوشع بن نون ان کو واپس لاتے ہیں، ان کو وہ مچھلی والا رستہ دکھاتے ہیں. ٹنل دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو وہ جگہ تھی جو مجھے بتائی گئی تھی. بس موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تلاش میں اور خضر سے ملے، یعنی کہ چٹان میں آنے کے بعد بھی وہ چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی چیز آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی. فَكَانَ مُوسَى يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. جی یہ سینٹینس ہے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جی آپ اس کو ایکسپلین کریں. یہ جو اثر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اثر کہتے ہیں امپریشن کو، امپریشن. اب یہاں پر امپریشن کیا تھا کہ مچھلی جو ہے وہ اس کے اوپر آب حیات پڑا اور وہ کھائی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی. زندہ ہونے کے بعد اس نے جب سمندر میں گھسی ہے نا، اس میں جو باہر میں گھسی ہے، تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتی چلی جا رہی تھی وہاں وہ باقاعدہ طور پر رستہ بنتا جا رہا ہے جس کی شکل محراب کی طرح. اور پلس یہ حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رستے کے اوپر پانی کو آنے سے روک دیا. یہ ایسے ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچ کے نکلے تھے تو جب وہ دریا میں اپنے لوگوں کو لے کے چلے تو رائٹ لیفٹ پانی کھڑا ہو گیا، باقی پورا دریا جو ایسے چلتا لیکن یہ چھت کی طرح، یہ محراب کی طرح، یہ محراب کی یہ طرح. ٹنل ہے. اور اس رستے کیونکہ پانی کی خاصیت ہے نا، آپ اس کے اندر کوئی چیز گزار دیں گے تو پانی پیچھے والا واپس آ جاتا ہے. کیونکہ اس میں ورڈ یوز ہوگا تاک مینس آرک، محراب. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، یہاں پر مچھلی چلتی جا رہی ہے اور وہ سارے کا سارا خشک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ جو رستہ بنا ہوا تھا اس پہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے مچھلی کے اس رستے کو فالو کیا. اثر کا مطلب ہے کہ وہ جو اس نے ایک رستہ بنایا تھا اس کو انہوں نے فالو کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آب حیات کا چشمہ اسی دنیا کے اندر موجود ہے. اگر وہ مچھلی کے اوپر پانی پڑ سکتا ہے اور وہ زندہ ہو سکتی ہے تو وہ کسی انسان پہ بھی پڑ سکتا ہے. یہودیوں کے کانسیپٹ کتنے کلیئر ہے، ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. وہ ایک یہودی کو پتا ہے اور اس پہ پوری مووی آب حیات پہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے کانسیپٹ کلیئر ہے، ہم لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. بہرحال اینی وے یہ تو بات کی اور نکل جائے گی. یہ اچھا یہاں پر دیکھیں کہ آگے جو بڑی جو کانورسیشن ہے نا وہ بڑی غور طلب ہے. اب حضرت جو موسیٰ علیہ السلام ہیں جب وہ ٹنل سے جب وہ گئے ہیں دوسری طرف تو ان کو جو حضرت خضر علیہ السلام جو ملے ہیں وہ ملے ہیں قابض البحر. یہ ورڈ ہے قابض البحر، یعنی کہ پانی کے بیچوں بیچ، پانی کے بیچ میں. ہاں، اور سبز جگہ ہے، سبز جگہ کا مینشن ہے کہ یہ سبز جگہ ہے جہاں حضرت خضر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ چٹان نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ آئلینڈ ہو گیا، نہیں وہ تو آئلینڈ ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں پوائنٹ بی پہ آ جائیں دوبارہ، جو ہماری ٹپیکل انڈرسٹینڈنگ پہلے چل رہی تھی نا کہ پوائنٹ بی پر ہی چٹان پر ہی انہوں نے ملنا ہے اور چٹان پر ہی ملے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ پوائنٹ جہاں سے مچھلی رستہ بنا دیا وہیں پر ہی ان کو اسی جگہ پر مل گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ اس ٹنل کو فالو کیا، اس ٹنل سے جہاں بھی ان کا ایگزٹ پوائنٹ ہوا وہ ایک جگہ تھی، سبز جگہ تھی جس پہ حضرت خضر لیٹے ہوئے ہیں اور یہ وہاں پر ان کو ملے قابض البحر، سمندر کے درمیان میں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹنل جہاں پر ان کو لے کے گئی ہے نا وہ اب کسی اور جگہ جا چکے ہیں، وہ کسی اور پلانٹ میں جا چکے ہیں، کسی اور یونیورس میں جا چکے ہیں. یہ تھا ورم، دس از اے ورم ہول. اچھا، اب یہ ورم ہول کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کے بھی رستے ہیں اور زمین کے بھی سرنگ ہیں، ڈھونڈ سکو تو. جی آپ کو آیت کے اندر، جی سورہ نام کے اندر ہے نا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کا جو ہے منہ پھیرنا آپ کو بہت زیادہ شاق گزرتا ہے نا تو آپ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف رستے ڈھونڈ لیں یا زمین کے اندر آپ رستے بنا لیں، سرنگ بنا لیں. تو وہ مطلب بیسکلی جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ 7 آسمان اور 7 زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کنیکشن کی، ہاں یہ ایک اختیار دے رہے ہیں کہ اگر تم ان کو کنونس کرنے کے لیے آسمانوں کے رستے بھی ڈھونڈ کے وہاں سے کوئی کمال لے آؤ یا زمین سے لے آؤ تو، لیکن اللہ جب تک نہیں چاہے گا ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. ہاں، یہ اب یہ دیکھیے گا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 2 رستوں کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے آسمانی رستے، یہ دوسرے یونیورس میں جانے کے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے یہ ورم ہولز. یہاں پہ اللہ نے نکلنے کی بات کر رہے ہیں نا، اور اسی کو آپ وہ دیکھیں نا سورہ رحمان میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نکل چکو آسمانوں اور زمینوں سے، تم نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہیں اتھارٹی نہ دی جائے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کو ملائیں، دونوں آیات کو آپ ملائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آسمان سے نکلنے کے بھی راستے، آسمانی راستے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے یوز کیا، ہم اس پہ بتائیں گے. اور زمین کی سرنگ والا راستہ بھی، پرپس دونوں کا ایک ہی ہے، وہ ہے انٹر یونیورس ٹریولنگ. ٹھیک ہے،
اب یہ آسمان والا رستہ ذوالقرنین نے یوز کیا، اور ٹنل والا رستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ یوز کر رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ حضرت خضر ملے ان کو سمندر کے درمیان میں، سبز جگہ پر سمندر کے درمیان میں. حالانکہ چٹان سے جو چلے ہیں ساحل تھا وہ، لیکن اب یہ سمندر کے درمیان پہنچ چکے ہیں. اب پہنچ کہاں چکے ہیں؟ دس از another earth. اچھا یہ ارض سمجھنا ضروری ہے. یہاں پر بھی اس حدیث میں ہم بتائیں گے کہ 7 زمینوں کو ارض قرآن نے کہا تھا اس آیت میں. جی اس کا مطلب ہے ہر زمین کو اللہ نے نام دے دیا ارض کا. ٹھیک ہے. اب جب ذوالقرنین جاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں اس قوم سے، کہتے ہیں ہماری ارض پر یہ آتے ہیں اور یہ یاجوج تنگ کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیئر ارتھ، ناٹ دس آور دنیا. یہ دس از اندر یونیورس. بہرحال اس میں ہم نیکسٹ میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں. اسی والے سے اس یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا، جی اس میں بھی تو یہ لفظ جی آئے گا. جی بالکل. یہ حضرت کانورسیشن ابھی پہلے سٹارٹ کریں گے نا ہم. یہ حضرت خضر علیہ السلام سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سلام کرتے ہیں، تو وہ اس پہ نا چونک جاتے ہیں. وہ اپنا سر کھولتے ہیں، لپیٹا ہوتا ہے انہوں نے کسی وائٹ کپڑے میں، تو سر کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حل بھی ارضی من سلام. بڑی حیرانگی سے کہتے ہیں کہ میری زمین پر سلام بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اب اپنی زمین کی بات کر رہے ہیں کہ میری زمین پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رسول ہیں اللہ کے. اب رسول ہوتا ہے جو اپنی شریعت لے کے آتے ہیں، اپنی کتاب لے کے آتے ہیں. ان کا ایک پورا اختیار ہوتا ہے دنیا پہ، شریعت کا دائرہ اختیار. ٹھیک ہے. اب یہ وہاں پر گئے. اب حضرت خضر کہہ رہے ہیں، اب اگر آپ آگے بھی چلیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کو سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں. وہ رسول ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اور ٹیریٹری میں جا چکے ہیں. ٹھیک ہے. کسی اور کی شریعت میں وہاں کے نارمز کچھ اور ہیں. وہاں کے اب انہوں نے بچہ بھی قتل کرنا ہے. اب یہ دیکھیں، میں پہلے آگے کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ تھوڑی ریلیٹیوائزلی میں ابھی پہلے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں کی شریعت ہی اور ہے، وہاں معاملات ہی اور چل رہے ہیں. ہماری اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب تک آپ گناہ نہیں کرتے اس سے پہلے آپ کو اس کی سزا نہیں مل سکتی. وہاں پر آپ جا رہے ہیں، وہاں پر معاملات ہی اور ہیں. بہرحال میں اور حضرت خضر کو پتہ بھی ہے کہ آگے کیا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا. اچھا اب یہ چیز اب یہ دیکھیے گا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملتے ہیں کہ میری زمین، اور اس کا دوسری حدیث میں کیا آیا کہ تمہاری زمین بِأَرْضِكَ مِنْ سلام، کہ کیا یہ تمہاری زمین کا سلام ایسا ہوتا ہے. مطلب گریٹنگ کا جو ہوتا ہے نا، وے آف گریٹنگ مختلف تھا. دونوں جو جہان تھے یا دونوں جو عالم تھے نا، ان کا گریٹنگ کا انداز مختلف تھا. ہم تو نارملی ملتے ہیں، ہمارا نارمل جو انداز ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے جی، یا مطلب جو بھی علاقائی زبان کے حساب سے ہمارا نارمز الگ ہیں، لیکن ان کے نارمز الگ ہیں. اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان کو سلام کیا تو انہوں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ کیا ایک مطلب 2 حدیثیں بیان کرو نا. ایک میں ہے کہ کیا تمہاری زمین پہ ایسا سلام ہوتا ہے، دوسری یہ ہے کہ کیا میری زمین پہ ایسا سلام کہاں سے آ گیا. جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 حدیث کو ہم نے ملا دیا. ایک حدیث بتا رہی ہے کہ تمہاری زمین پر ایسا سلام ہوتا ہے، اور اپنا انہوں نے کہہ دیا کہ میری زمین پہ سلام. اس کا مطلب ہے تیری زمین میری زمین، یہ 2 زمین ہے، 2 زمین کی 2 مختلف ارض کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. یہ دونوں باتیں صحیح بخاری میں آئی. جی ہاں جی بالکل صحیح بخاری کے اندر ہے یہ دونوں چیز. اچھا اب وہ ان سے بات کرتے ہیں کہ بھی میں آپ پرپز اپنا بتاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو پرپز بتاتے ہیں. اب ان کے بڑے بڑے یعنی ایک ریمارکیبل ورڈز ہیں خضر علیہ السلام کے. وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جو علم آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ علم آپ کے اہل نہیں ہے. یہ چیز آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام پھر چلتے ہیں اس آئلینڈ پہ ساحل کے کنارے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر ان کو ایک کشتی ملتی ہے. اچھا وہ کشتی والے حدیث کے الفاظ حضرت خضر کو پہچانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے. حضرت خضر کو پہچان کر ان کو بغیر کسی معاوضے کے بٹھا لیتے ہیں دوسری طرف لے جانے کے لیے. تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اچھا جب بیٹھتے ہیں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے جو کہ اس نے کافی چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں. ہے تو ایکسپلین تو بہت بڑی کر دی ہیں، چیز چھوٹی ہے. اب اس پہ میں بھی حیران ہو جاتا ہوں اب، لیکن کانٹراڈکٹ نہیں کرتی ہیں بلکہ سلجھانے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بہت بڑی الجھن ہے تفاسیر میں اور اس کی ترجمے میں جو کہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، جو سمجھ نہیں آتی ہے سچویشن کے حساب سے. وہ ہم ابھی ایکسپلین کرتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ وہ چڑیا آتی ہے
عصفور کا ورڈ یوز ہوا ہوا ہے، چڑیا کے لیے یوز ہوتا ہے. اب یہ چڑیا آتی ہے، اب چڑیا وہاں سے پانی استعمال کرتی ہے، وہاں چونچ میں بھرتی ہے پانی. ہاں چونچ میں بھرتی پانی استعمال کرتی ہے اس بحر کا. بحر لکھا ہوا، بحر بھی ورڈ یوز ہوا ہوا. اب ہمارے اس پلانٹ ارتھ کی چڑیا جو ہے وہ سمندر کا پانی نہیں پی سکتی. یہاں کا پانی ہے کڑوا، اور وہ اسی صورت میں پی سکتی ہے کہ وہ پانی میٹھا ہو. اب میں یہاں پر اس کو ہے تو میرا صرف انالیسز ہیں، اللہ نوز بیسٹ. اب ایک میں یہاں پر آپ کے آگے آیت رکھتا ہوں قرآن کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ریلیز کیا، یعنی کہ کریٹ کیا، پیدا کیا. ٹھیک ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی میٹھا بھی اور مزیدار بھی ہے. اس میں مزیدار کا بھی ورڈ ہے، یعنی کہ اچھا، یعنی کہ پینے والا پانی. جی، میٹھا بھی ہے اور مزیدار بھی ہے. اور دوسرا نمکین اور کڑوا، دونوں کو ایکسٹریم اپوزٹ، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ بنا دی ہے. برزخ کا ورڈ ہے. اچھا اب اس میں 2 ورڈ آپ نے اس میں غور کرنا ہے، ایک ہے برزخ اور ایک مرج البحرین. اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی جگہ کی بات ہو رہی ہے. اس کو دوسری آیت سے ہم ملائیں گے جو کہ سورہ رحمان میں آیت نمبر 19 اور 20 ہے. 2 سمندر جو آپس میں ملتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے سمندر ریلیز کیے جو آپس میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. اس میں بھی آڑ کا ذکر تھا، لیکن وہ 2 سمندر کا بھی بتا دیا، اس میں ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی انہی 2 سمندر کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے ریلیز کیے ہیں. برزخ کا ورڈ ہے اور مرج البحرین کا ورڈ ہے. دونوں سیم ورڈ یوز ہوئے ہیں ان دونوں آیات میں. تو 2 سمندر جو اللہ نے ریلیز کیے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ ان میں ایک آڑ بھی ہے، یعنی کہ بڑھ نہیں سکتے ہیں. ایک آڑ ہے، رکاوٹ ہے، اس کو کراس نہیں کر جی کراس نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ آگے دیکھیں کہ ملنے کی جگہ بتا رہے ہیں، یہ سورہ کہف میں جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. ایکچوئل لوکیشن کی اب بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مجمع البحرین. پہلے مرج البحرین کی بات تھی کہ ایک جنرل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ اب ایکچوئل لوکیشن، جس طرح ہم کوآرڈینیٹس نہیں دیکھتے ایکچوئل لوکیشن، یہ اب ایکچوئل ایگزیکٹ لوکیشن کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ 2 سمندر، وہ ایکچوئل لوکیشن اب بتائی کیسے اللہ نے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ مچھلی کو ساتھ رکھنے کا مقصد کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بھی تو بلایا تھا. جی ٹھیک ہے، کوہ طور پہ بلایا تھا، کوہ طور پہ آ جائیں. آگے یہ مچھلی کو لے جانا ساتھ اور مچھلی کا رستہ بنانا، اس کا مطلب ہے یہ ایگزیکٹ لوکیشن مچھلی نے آپ کو وہ لوکیشن دینی تھی. اس طرح آج ہم لوکیشن فالو کر کے چلے جاتے ہیں نا کہ آپ مجھے لوکیشن بھیج دیں، میں لوکیشن فالو کر لیتا ہوں. مچھلی واز اے سورس، سمجھ رہے ہیں، اس لوکیشن کو پن پوائنٹ کرنے کا سورس تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اب یہاں پر مجمع البحرین کی بات ہو رہی ہے جہاں 2 سمندر ملتے ہیں. اب جو اگر ہم اس ٹپیکل انڈرسٹینڈنگ کی طرف جائیں جہاں پر لوگ بات کرتے ہیں کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن کو ایک کا گرے پانی ہے، ایک کا بلو پانی ہے، وہ اکثر آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے اور درمیان میں ان کو ایک آپ کو ایک لائن سی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، دونوں مرج بھی نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس پہ ہم کہتے ہیں جی کہ یہی مطلب ہے. اگر یہی مطلب ہے تو ان دونوں میں سے ایک کو تو میٹھا ہونا چاہیے. ان میں سے ایک میٹھا نہیں ہے، یہ دونوں نمکین ہیں، دونوں چڑیا نہیں پی سکتی پانی یہ. اور قرآن کلیئرٹی میں بتا رہا ہے ایک کا پانی میٹھا اور مزیدار ہے. اب اس کو جب تفسیر میں جائیں گے تو اس کو دونوں نے دریاؤں کا پانی بنا لیا. حالانکہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کلیئرٹی میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی بنائے ہیں، دریا بھی بنائے ہیں، اور 2 سمندر جو ملتے ہیں وہ بھی بنائے ہیں کہ 2، لیکن ان میں آڑ کی بھی بات کی ہوئی ہے. اس آیت میں آڑ کی بھی بات کی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اب جو دریا ہے نا، دریا کو انہار کہا گیا. قرآن نے بھی انہار کہا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ احادیث ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ دریائے فرات کو بھی اور دریائے نیل کو بھی انہار کہا گیا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اب ہم بلکہ نہر کا لفظ تو قرآن میں بھی ہے نا. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو ملا رہا ہوں نا حدیث کے ساتھ. کیا حدیث نے اس کو مزید ڈیفائن کر دیا دریائے فرات کو یوز کر کے اور دریائے نیل کو یوز کر کے، تاکہ کوئی لوگ اس کو نہر نہ بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کو دلیل ہے اس چیز کی کہ ہمیں بھی پتہ ہے دریائے نیل دریا ہے، دریائے فرات دریا ہے، وہ نہر نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو حدیث نے صحیح بخاری صحیح مسلم نے دونوں نے حدیث نے اس کو انہار کہا. اور اس آیت کی طرف بھی چلتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انہار کا ذکر علیحدہ کیا. اسی آیت کے اندر ان 2 سمندروں کا ذکر کیا جن کے اندر آڑ ہے.
ایک ہی آیت کے اندر. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دو سمندر جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہ دو ڈفرنٹ یونیورس کے سمندر ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, دو ڈفرنٹ یونیورس کے سمندر ہیں, لیکن ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے جو ان کو بیسیکلی ایک جو ملاتی بھی ہے اور ان کو علیحدہ بھی رکھتی ہے. سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ ایک ورم ہول کی ذکر کی یہاں بات, مطلب کنیکٹڈ ہے لیکن مکس نہیں ہو, لیکن ان کو مکس نہیں, ایک طرف کنیکشن بھی ہے لیکن ان کو ملنے بھی نہیں دے رہا ہے, وہ آڑ ہے. اب وہ ورم ہول کی یہاں بات ہو رہی ہے, اسی ورم ہول کو یوز کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اسی ورم ہول کو یوز کر کے وہ گئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دجال پہ آئیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے. دجال نے بھی ورم ہول کے ذریعے ہی انٹرنس لگانی ہے اس دنیا میں, اور اس نے اس دنیا میں آ کر جب 40 دن ٹھہرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید بات کریں گے. لیکن میں چھوٹا سا ایک لوگوں کو فوڈ فار تھاٹ یہاں پہ دے دوں کہ دجال جو ہے وہ اس دنیا میں آج تک نہیں آیا. سب انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, کانٹراڈکٹ کرتی ہیں احادیث کے ساتھ. جو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ آتا جاتا بھی رہتا ہے اور وہ پیدا یہاں ہوا تھا چلا گیا, وہ سب کانٹراڈکٹ کرتی ہیں, کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ اس نے صرف 40 دن یہاں رہنا ہے اور اس کا پہلا دن. اسکالر نے تو اس کو انگلینڈ کے آئی لینڈ میں بھی بند کر دیا. No, he is not on this planet, can not be. یہ ہماری اپنے ساروں کی نا ایک assumptions ہے ساری. جب تک آپ کی بات قرآن سے نہیں ٹکرا رہی آپ کی جب انڈرسٹینڈنگ, تو وہ بات ٹھیک ہے, آپ کی assumption ٹھیک ہے. جب تک آپ کی assumption, آپ کی بات, آپ کی انڈرسٹینڈنگ حدیث سے نہیں ٹکرا رہی, وہ بات ٹھیک ہے, دیٹس فائن. لیکن جب ٹکراتی ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ کیسے وہ ایک تو خود بھی اس پہ اپنا وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں, اور جو پھر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا قرآن اور حدیث. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, حدیث ایک حدیث نہیں ہے, بہت سی حدیث ہیں, اور ساری صحیح حدیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا نا اس دنیا پہ, اس پلانٹ ارتھ پہ, لیٹ می بی ویری کلیئر, ہماری اس دنیا اس یونیورس میں دجال کا جو پہلا دن ہوگا نا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ آج تک نہیں آیا. اور یہ کوئی میٹافوریکلی تشبیہن بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایکچوئل بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے بعد صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب ایک دن اسٹریچ ہو کے 1 سال جتنا لمبا ہو جائے گا, یعنی کہ اتنی اسپیڈ سلو ہو جائے گی سورج کی موومنٹ کی, بیسیکلی تو ہماری جو پلانٹ ارتھ ہے وہ اپنی ایکسس کے جو گھوم رہا ہے وہ سلو ہو جائے گا. ایک تو وہ الٹا بھی گھومنا شروع ہو جائے گا اور سلو بھی ہو جائے گا, کیونکہ سورج نے بھی نکلنا ہے اپوزٹ سائڈ سے. لیکن میں یہ پہلے کی باتیں ابھی کر رہا ہوں, تھوڑی سی ایڈوانس میں ہو جائیں گی, لیکن تھوڑا سا لوگوں کو بتانا ضروری یہ ہے کہ دجال اس پلانٹ ارتھ پہ ابھی نہیں آیا. جب وہ آئے گا وہ دن 1 سال کا ہوگا, اور وہ اس کے بعد دوسرا دن اس کا 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کا. تو صحابہ نے پوچھا پریکٹیکلی جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات کا وہ ہوگا, لیکن جو ہے وہ لینتھ اس کی 365 زمین کی موومنٹ جو ہے نا وہ سلو ہو جائے گی نا, وہ دن لمبا ہو جائے گا, 1 سال کے برابر ہو جائے گا, یعنی کہ اتنی دیر لگے گی سورج کو غروب ہونے میں 1 دن میں. اچھا, بات اصل جو تھی وہ یہ کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم پھر نماز کیسے پڑھیں گے, کیا ہم 1 سال میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کیونکہ نبی پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے کونے دکھا دیے تھے, قیامت تک سب احوال دکھا دیے تھے, وہ بھی حدیث ملتی ہے ہمیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اندازے سے پڑھو گے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس گھڑیاں ہوں گی اس وقت, ٹھیک ہے, لیکن اس صحابہ کو تو نہیں پتا تھا گھڑیاں کیا ہوں گی. لیکن ہمارے لیے یہ حدیث موجود ہے, کیونکہ نبی پاک کو پتا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں ہم لوگ ہیں نا, تو اس لیے نبی پاک نے ہمیں یہ میسج دے دیا کہ ہم نے اندازے سے, جس طرح ہم اندازے سے ہمیں پتا ہے نا کہ ہم پہلے کیسے نمازیں پڑھ رہے تھے, ہمارے پاس گھڑیاں ہیں, ہمارے پاس سارا, اس حساب سے ہماری گھڑیاں تو چل رہی ہوں گی, ہم اپنے اندازے سے اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے. یہ کلیئرٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بتایا. اس کا مطلب ہے یہ تشبیہن بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایکچوئل بات ہو رہی ہے. لٹرل میننگ اس کا یہی ہے کہ 1 سال کے برابر. اس کا مطلب ہے دجال پہلے نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے, اور یہ ورم ہول ہے جس کو یوز کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے. اور حضرت خضر علیہ السلام جب ان کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو پھر وہ کشتی میں جب جاتے ہیں, جب چڑیا آتی ہے پانی پیتی ہے, اس سے باہر سے بھی پتہ چل گیا, باہر وہ میٹھا باہر ہے ان کا, حضرت خضر کا. یہ 2 ڈفرینٹ یونیورس ہیں, 2 ڈفرینٹ وہاں پہ نظام چل رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں کوئی انٹرفیرنس قابل قبول ہی نہیں ہے, وہاں پہ منع کیا جا رہا ہے, ایون سوال پوچھنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ صبر کر لیتے تھوڑا اور تو ان کو اور عجیب چیزیں دیکھنے کو ملتی. صحیح حدیث ہے, اور یہ حدیث, یہ الفاظ صحیح مسلم کے حدیث میں بھی ہیں, سنن نبی داؤد کے حدیث میں بھی ہیں, صحیح حدیث ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سی عجیب چیزیں کس کے دیکھنے کی بات ہو رہی, جو رسول ہیں, وقت کے رسول ہیں,
وہ اگر اور ٹائم گزار لیتے حضرت خضر کے ساتھ تو بہت سی عجیب عجیب چیزیں ان کو دیکھنے کو ملتی. اٹ مینس کہ وہ کسی اور جہان میں جا چکے ہیں, وہاں پہ اور ہی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اب جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ بچے کو بھی انہوں نے مار دیا اور کشتی کو انہوں نے اکھاڑ دیا, اس میں نقص پیدا کر دیا کہ آگے ان کو پتہ ہے کہ وہ کشتی اگر نہیں کریں گے تو ہتھیالی جائے گی, ان کو فیوچر کے ایونٹس کا پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. اب وہ واللہ عالم کہ وہ ان کو کیا علم اللہ نے دیا ہے جی, یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی علم سیکھنے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے, کیونکہ ہم جتنا بات کو مختصر رکھیں اتنا بہتر ہے. پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ اور پلانٹ ہے, وہاں اور نظام شریعت چل رہا ہے, اور وہاں بچے کو بھی مار دیتے ہیں. جتنے بھی نبی آئے ہیں, جتنے بھی نبی ہماری اس پلانٹ ارتھ پہ آئے ہیں, سب کا طریقہ کار ایک ہی رہا ہے کہ سزا ملتی ہے اس وقت جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر اس بچے کو مار دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے کچھ اور بننا تھا اور بڑا خطرناک ہو جانا تھا, اور اس ماں باپ کا ایمان خطرے میں پڑ جانا تھا. یہ حدیث کی اور یہ ابن کثیر کی تفسیر میں بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو اب یہ چیز ہے کہ ابھی اس نے ایک کام کیا, بچے کو مار دیا, بچے کو مظلوم ہوتا ہے بچے کو پھر بھی مار دیا, وہ اور پلانٹ ہے اور معاملات ہیں. تو ورنہ تو ابھی یہاں پہ آپ کی ساری وہ ہیومن رائٹس کے لوگ آ جائیں گے, جی آپ کیا قرآن میں کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو. یہی تو کوشچن ریز کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے بچے کو قتل کر دیا. جی کیونکہ نیچرل کوشچن تو بنتا ہے نا یہ کہ آپ نے بغیر کسی جرم کے بچے کو مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, رسول ہیں. جی جی انہوں نے اس کے بعد وہ دیوار انہوں نے صحیح کر دی, اور آتا ہے کہ اشارے سے, حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے ایسے اشارے سے ٹھیک کیا دیوار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کا کوئی اجرت لے لیتے. تو یہ سارے معاملات پھر بڑی کلیئرٹی میں ہیں کہ اور پلانٹ تھا اور یونیورس ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکے, 3 بار کوشچن کر لیتے ہیں, اور پھر وہاں سے ان کی یعنی سارے قسم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ کوئی اور بھی بندہ ایسا کسی اور یونیورس میں ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, اور جو اس کا طریقہ کار ہے جو اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا, جو آپ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہیں, کیونکہ دونوں تمہارے اہل نہیں ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی بتا دیا. دونوں ارتھ جو ہیں ان کے نارمز, ان کے قانون مختلف ہیں. جی صحیح. تو جو موسیٰ علیہ السلام کی جورسڈکشن میں جو عوام تھی یا جن کے وہ نبی تھے, اور ان میں تو ان کا علم سب سے زیادہ تھا, لیکن اٹ واز ناٹ انٹرنیشنلی یا یونیورسلی ناٹ ٹاپ آف دا لسٹ. اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی میں یہ بیان کرنا جو ہے ضرور سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جو خاتم النبیین ہیں نا, ان میں اور باقی انبیاء میں یہی مین فرق ہے. ون آف دا ڈفرینسز کہ یہ یونیورسل نبی ہیں, رحمۃ اللہ عالمین ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ہے یہ یونیورسل ہے, جبکہ کسی اور نبی کی شریعت یونیورسل نہیں رہی. زمینوں پہ آپ جی, جبکہ کسی اور نبی کو یہ خاصیت نہیں ملی. وہ ایک خاص زمین, ایک خاص مقام, ایک خاص امت کی طرف آتے تھے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ایک یہ لفظ جو ہے نا رحمۃ اللہ عالمین, یہی ڈکٹیٹ کراتا ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں ہمارے علم ہے یا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یونیورس کا سفر کیا ہے. جی معراج شریف کا واقعہ, ٹھیک ہے. ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو گئے اس دنیا کی, ٹھیک ہے. وہ کنڈی ہل رہی ہے, واپس آئے ہیں, وہ اسی ٹائم اینڈ اسپیس میں اسی جگہ پر آ گئے ہیں, اور وہ اسی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکالمہ ہوتا ہے نا ابو جہل سے. ابو جہل مذاق والے انداز میں کہتا ہے. اسی حدیث میں بتایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے لبیک کہہ دیا کہ اگر میرے نبی نے یہ فرما دیا تو پھر وہ گئے ہیں, تصدیق کر دی. بالکل. تو وہ یہ چیز ہمیں ملی کہ اسی رات میں وہ واپس آئے ہیں. اور جیسا ہمیں پتہ آج کل دیگر علماء تو اس سفر کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جو خواب میں کیا تھا, نہیں وہ ایکچوئل سفر تھا. اچھا یہ چیز بھی بتا دوں کہ اسی سفر میں ڈفرنٹ یونیورس میں دجال کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ, میں انشاءاللہ تعالی دجال پہ جب آؤں گا نا تو یہ ساری چیزیں میں اکٹھی کروں گا اور ساری انشاءاللہ تعالی, کیونکہ واقعہ معراج میں تمام آسمانوں کی سیر کی, زمینوں کی سیر کی, جہاں جنت دیکھی, دوزخ دیکھی, انبیاء سے ملے جو مختلف آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے. فیوچر بھی دیکھا. جی ہاں, دیکھیں انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے دوسرے یونیورسز میں, ٹھیک ہے. 7 یونیورسز میں نا, اور یہی 7 یونیورسز کے دوران ہی احادیث کے الفاظ ہے کہ انہوں نے دجال کو ایکچوئل دجال کو دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بھی دلیل ہے بہت بڑی کہ وہ کسی اور یونیورس میں ہے, ہمارے یونیورس میں نہیں ہے. اتنی بڑی دلیل ہے. معراج شریف کے واقعے میں احادیث میں آتا ہے کہ دجال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس کی اپنی اصلی شکل میں, اور یہ کوئی خواب نہیں ہے, یہ کلیئرٹی میں دیکھا ہے. بہرحال ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ تعالی
کوئی باتیں رہ گئی ہیں تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ نے ساری انٹرسٹنگ گفتگو کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور آپ کے نالج میں اضافہ بھی ہوگا, اور اس کو انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے حضرت ذوالقرنین کے واقعے کے ساتھ, اور مزید اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اصحاب الکہف کو کہ یہ کیسے ان فیوچر دجال کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوگا, اور اس میں سے ہمیں کیا سبق ملیں گے اور ہم نے فیوچر میں اپنی کیا تیاری کرنی ہے. تو فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.